محترم سامعین، جنات کی تسخیر اور تابع بنانے کے لیے کائنات کی دھرتی پر بہت سارے صفحات بکھرے پڑے ہیں، بہت ساری کتابیں اس مضمون پر شائع ہوئی ہیں، بہت سارے مضامین اس عنوان سے لوگ پڑھتے رہتے ہیں، اور اساتذہ کرام کی خدمت میں چلہ کشی اور وظائف لوگ بڑے بڑے حضرات کی سرپرستی میں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، جن لوگوں سے بھی میں نے یہ انٹرویو لیا یا رزلٹ آنے کے بعد میں نے ان سے نچوڑ پوچھا، تو ہر بندے نے یہی کہا کہ ہمیں منزل تک رسائی نہیں ملی۔ میں ابتدائیات آپ کو بتاؤں، تمہید کچھ اس طرح ہے کہ مجھے ابتدائی 22 سال کی عمر میں کوئی نہ جنات سے دوستی کا شوق تھا، نہ کوئی جنات کے شغل میں یا تابع کرنے میں یا قابو کرنے میں کوئی دلچسپی۔ المختصر، پروردگار کو ایسا منظور ہوا کہ میری دستار فضیلت کے بعد میں نے جب سوموار کا درس شروع کیا اور ہفتوار درس ہوا کرتا تھا، تو ان دنوں مجھے محسوس ہوا کہ ایسے ایسے سوالات پرچی کی صورت میں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سوالات کوئی عام انسان نہیں کر سکتا۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان سوالات سے مجھے جنات کی حاضری کا پورا یقین ہو گیا، کیونکہ ایک دن اہل بیت کی گستاخی کا پوچھا، دوسرے دن صحابہ کرام کی گستاخی کا، ناموس رسالت کی گستاخی کا اور تقدس نبوت کی گستاخی کا انہوں نے پوچھا کہ جو لوگ قرآن کی توہین کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اہل بیت اعظام کی یا نواس رسول کی یا خانہ نبوت کے کسی بھی مہکتے پھول کی کوئی توہین یا گستاخی کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، اور ناموس رسالت کی کسی نے گستاخی کر دی اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ تو جب میں نے معقول جواب دیا تو اس کے بعد دوسری پرچی کہ یہ بتائیں مولانا صاحب کہ ہر بندہ اس کا مکلف ہے کہ قرآن کی گستاخی کرنے والے کو قتل کر سکتا ہے، صحابہ کرام کے گستاخ کو یا اہل بیت اطہار کے گستاخ کو یا اسی طرح انبیاء کے گستاخ کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو؟ تو میں نے کہا یہ حاکم وقت اس کا مکلف ہے، حکام بالا سے درخواست کی جائے اور ان کو اس پر پریشرائز کیا جائے، اتنا کہ دھرنا دیا جائے، احتجاج کیا جائے، جلوس کی شکل میں مظاہرہ کیا جائے، لیکن حکمران وقت کے علاوہ کوئی اس کا ریئیکشن نہیں لے سکتا، کیونکہ قانون ہاتھ میں لینا یہ بھی ایک قسم کی غیر شرعی اقدام ہے۔ بارکیف انہوں نے داد دی، لیکن جب ایک دن یہ بات پوچھی جنات نے، انسان و شکل میں مردانہ شکل و صورت میں آیا کرتے تھے کہ ایک بندہ کسی کا خزانہ اٹھا لیتا ہے چوری کی نیت سے یا ڈاکے کی نیت سے نہیں، جیسے بینک میں گھس گیا اور اس نے پیسے چوری کر لیے، بقدر ضرورت اس نے اٹھا لیے، 20 لاکھ ہے، 50 لاکھ ہے، اور اس نیت سے کہ 24 گھنٹوں کے اندر میں یہاں پہ رکھ جاؤں گا، بس یہ ہے کہ یہی کرنسی یا یہ نوٹ میں اپنے اخراجات پہ خرچ کر لوں، تو جیسے ہی ہالیڈے کے بعد بینک کھلے گا تو میں رکھ لوں گا، یا ایک بندے کے اضافی ایکسٹرا پیسے پڑے ہوئے ہیں اور میں نے اٹھا لیے اور جب اس کو ضرورت پڑ گئی تو میں نے اس کے رکھ لیے، تو میرے لیے جائز ہے۔ میں نے کہا دیکھو میرا مدرسہ ہے اور لوگ مجھے چندے دیا کرتے ہیں، لیکن جس نے جو نوٹ مجھے دیا وہی نوٹ میں ایک الگ جیب میں رکھ لیتا ہوں، اور وہی نوٹ خزانچی کو ناظم مالیات کو دینا اپنے لیے واجب سمجھتا ہوں۔ اس نوٹ کو تبدیل کرنا یا اسی نوٹ کو اپنے تصرفات میں لا کر بعد میں وہی نوٹ، یعنی مثلا 1000 والا ہے تو 1000 روپیہ اس میں دے دینا، یہ بھی ایک قسم کی بددیانتی ہے، اور ایمان کا اعلیٰ تقاضا اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ وہ نوٹ آپ تصرف میں نہ لاؤ۔ ہاں، ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو مجبوری ہے تو آپ اپنے اخراجات یا ضروریات پوری کر لیں، اس کے بعد پھر یہی جو کرنسی ہے اتنی مالیت
چندے میں اسی مسجد کو یا اسی مدرسے کو دے دیں. لیکن آج کل پرہیزگاری اور تقوی کا عالم آپ خود دیکھتے ہیں، سود کا نام بدل کر ہم کر رہے ہیں. سود کو کہتے ہیں پرافٹ، انعامی بانڈ، بیمہ انشورنس، اور رشوت کا نام تبدیل کیا ہوا ہے چائے پانی، صحبت اور مٹھائی. یہ حال ہے ہمارا، حرام چیزوں کا نام بدل کر رہے ہیں. تو جب میں نے یہ تفصیلی جواب دیا کہ یہ بات بددیانتی میں آتی ہے، لیکن تم بینک کیسے جاؤ گے؟ اپنے آپ کو مرواؤ گے، اپنے آپ کو پٹواؤ گے. کہا کہ وہ اگر کسی کے پاس طریقہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ یہ تو 1400 سال پہلے ایک دفعہ حضرت امام ابو حنیفہ کے دور میں ایک دفعہ امام مالک سے کسی نے مسئلہ پوچھا تھا کہ ہوا پر جب انسان اڑ رہا ہو اور وہ نماز کی سمت معلوم نہ کر سکتا ہو تو وہ کس طرح نماز پڑھے؟ تو نماز اس حالت میں جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ قبلے کی جہت کا کیا کریں گے؟ اور دوسرا سوال یہ پوچھا کہ اگر کسی کی جان کو خطرہ ہو، اس کو خون کی ضرورت ہو اور دوسرا انسان اس کو خون دے تو اس سے اس کی جان بچ سکتی ہو، تو کیا دوسرے انسان کو خون دینا یا بیچنا جائز ہے؟ اور تیسرا سوال یہ کیا تھا کہ اعضاء کی پیوندگاری، جیسے میں نے وصیت کر لی کہ میرے وفات کے بعد ساجد یا ماجد کو میرا گردہ لگایا جائے، یا میرا دل، یا میرا دماغ، یا میری آنکھ، یا میرے دان، تو کیا انسان ان اعضاء کا مالک حقیقی ہے یا نہیں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایسے سوالات عام بندہ نہیں کر سکتا، یہ یا تو آپ ابو حنیفہ ہو یا اس کے شاگرد ہو. اور اس وقت یہ کمپیوٹرائز دور تھا نہیں، سائنس ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ ستاروں پہ کمن ڈالتے یا مریخ اور مشتری اور زحل عطارد تک پہنچتے اور چاند کا سفر طے کرتے. تو اس وقت ہوا میں اڑنا یا ہوا میں اسی طرح جس طرح ہیلی کاپٹر پہ یا ایروپلین پہ آج کل ہم ہوائی جہاز میں حج کا سفر کرتے ہیں اور ادھر سے امریکہ، لندن اور جاپان اور فرانس اور عراق اور ہندوستان جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نماز کا وقت بھی اس میں آ جاتا ہے. تو اس وقت انہوں نے تصور کی دنیا میں یہ کیا تھا، یہ سوال تصور کی دنیا میں. اور امام مالک نے کہا کہ اس طرح کبھی ہوا ہے یا آپ خود فرضی سوال بنا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا شاید انسان ایسی ترقی کر لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک حقیقی نہیں ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو اعضاء کسی کو حسب وصیت دے سکتا ہے، لیکن اس کی عوض اجرت نہیں لے سکتا. تو معلوم ہوا کہ اس کا خون بیچنا یا کوئی بھی عضو بیچنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ مالک حقیقی ہمارے اعضاء کا، ہماری جان کا، ہماری زندگی کا اللہ ہے. بارکیف عنوان دوسری طرف چلا گیا. میں نے جب یہ تفصیلی جوابات دیے جنات کو اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جنات ہیں، اور اس جنات نے اپنا نام تاج بلند شو کیا ہوا تھا اور کبھی کبھی وہ غیاث الدین کہا کرتا تھا، تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے اس درس میں تقریباً 19 جنات روزانہ آیا کرتے ہیں، کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس مکتب فکر کا بندہ ہے، یہ کس محلے کا، یہ کہاں سے آتا ہے. اور میرے اس درس کے حلقے میں دور سے لوگ آیا کرتے تھے اور صرف درس سننے کے لیے. بعض ایسے بھی ہوتے تھے کہ جو سائنس اور فلکیات کا علم یا تاریخ کا علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو عباسی خاندان ہے یا بنو امیہ کا خاندان ہے، اسی طرح اموی خاندان ہے، مغل حکمران ہے، یہ تاریخ آج کل حقائق کی دنیا میں ہر بندے کو ازبر یاد نہیں ہے. تو پھر جنات تو تصدیق اس لیے میری بات کی کرتے تھے کہ انہوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی دیکھا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی المرتضی شیر خدا، حسن حسین، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ بھی، ہارون رشید کا زمانہ بھی، اور غوث پاک حضرت عبدالقادر جیلانی کی مجلس میں بھی بہت جنات جا چکے تھے، اور کچھ لوگ ٹیپو سلطان کو یا مجدد الفسانی کو یا اسی طرح بایزید بستامی کو یا خواجہ حسن بصری کو یا ہندوستان کے خواجہ
قطب الدین بختیار کاکی کو، معین الدین چشتی اجمیری، بہاء الدین زکریا ملتانی کو، تو اس لیے وہ اس میچنگ کی تلاش میں تھے۔ تو ایک دن جب وہ نمودار ہوئے، شب برات کی رات تھی، 15 شعبان کو، اور انہوں نے مجھ سے تقاضا کیا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنا دو۔ جب میں نے تلاوت زبر سوز و گداز سے، دردمندانہ انداز سے سنائی، اور انہوں نے مجھے اس آواز پہ اور اس ترجمے کی فہیم اور سلیس انداز پہ داد دی، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پس پردہ، انتہائی پردہ پوشی میں، سیکرٹ انداز میں درس لیتے رہتے ہیں اور آپ سے سوالات بھی کرتے رہتے ہیں، اور آپ کے درس میں، اور جہاں مدرسے پہ پڑھاتے ہو تو مدرسے میں آپ کے اسباق میں بھی ہم حاضری کرتے ہیں، اور آپ کا طرز بیان بھی ہمیں بہت ہی پسند ہے، کیونکہ سادہ الفاظ اور سلیس اردو آپ استعمال کرتے ہو، کوئی تکلفانہ الفاظ آپ استعمال نہیں کرتے، الفاظ کا چناؤ آپ کا انتہائی بہترین ہے۔ تو میں نے کہا سبحان اللہ۔ ایک دن انہوں نے ایک عجیب بات کہی، اور آپ میرے ساتھ اتفاق اس لیے اس پہ نہیں کرو گے کہ یہ ایک غیر معقول بات ہے، لیکن جس طرح عربی کا محاورہ ہے، شرح عقائد خیالی میں آپ نے پڑھا ہوگا، کلامات الاولیاء حق، میرے درس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی والبخاری متعن اللہ بعلومہ تشریف لائے تھے، اور مجھے پھر وہ تاج بلند جن نے بتایا کہ آپ کے ساتھ جو سفید ریش رومال پہنے ہوئے، اس طرح انہوں نے عربی شکل بنائی ہوئی تھی اور رومال پہنے ہوئے تھا اس طرح، اور جب میں حدیث پڑھا رہا تھا تو وہ اس طرح سر ہلا رہے تھے، اور مجھے ان کی تجلیات اور انوارات اور ان کی لہریں اور برکات کی شمعیں جب میں نے جلتی ہوئی دیکھی، محسوس ہوا کہ واقعی کوئی بہت بڑا بزرگ ہے جو متقدمین میں سے ہے۔ تو یہ کرامتی طور پر، اور کرامت اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ جب انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیا، اور ایک دو بندوں کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے صفوں سے نکلتا ہوا غائب ہو گیا۔ تو بعد میں اس جن نے مجھے بتایا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بنفس نفیس بذات خود تشریف لائے تھے، اور اب آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے جب آپ یہ حدیث لوگوں کو سنا رہے تھے کہ مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ وضو کیا، اور بول و براز کے بعد استنجا کیا، اور وضو میں آپ نے سب سے پہلے ہاتھ دھوئے، پھر چہرہ دھویا، پھر کونیوں تک ہاتھ دھوئے، بازو تک، سر کا مسح ایک دفعہ کیا، اور پھر پاؤں پر مسح کیا، کیونکہ خفین یعنی موزے پہنے ہوئے تھے۔ تو امام بخاری نے اس طرح کہا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، اور وہ پیشاب جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو وہ آپ احادیث میں دیکھ سکتے ہو کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کمر کے درد کی وجہ سے کھڑے ہو کر چھوٹا پیشاب فرمایا تھا۔ اس بات کی اہل علم حضرات اس لیے تصدیق کریں گے کہ ان کے پاس اس کی مستند طرق سے روایات اور مستند طرق سے ان کے پاس اسناد ہیں، اور یہ امام بخاری نے اس پہ بحث کی ہے کہ حضور علیہ السلام نے تو کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں فرمایا ہے، لیکن یہ ایک مجبوری کی وجہ سے اور تعلیم للامت، امت کی تعلیم کی وجہ سے۔ بہرکیف میں جو آپ کو بات کرنا چاہتا تھا، جب میری جنات کے ساتھ بے تکلفی ہوئی اور ان کے ساتھ گفتگو ہوتی رہتی تھی، اور میں کہتا تھا بڑے بڑے مضامین رسالوں میں، کتب میں، سن 12 ہجری سے لے کر آج تک جنات کے لیے، جنات کی تسخیر اور تابعداری کے لیے وظائف پڑھے جا رہے ہیں، بتائے جا رہے ہیں، کوئی اس منزل تک رسائی نہیں کرتا۔ آپ میرے پاس شاگرد کی حیثیت سے تشریف لائے ہو، میرے دوست اور یار بن چکے ہو، میرے رازدار بن گئے ہو، مجھے ہر گر سکھا چکے ہو، اور ہر ولی کے، غوث قطب ابدار کے، اولیاء اللہ کے واقعات بتاتے رہتے ہو، اور مجھ سے آپ استفادہ کرتے ہو۔ تمہاری تابع ہونے کی کوئی ایسی شارٹ کٹ کوئی راہ ہے، کوئی طریقہ، کوئی وظیفہ ہے؟ یہ جو وظائف کر رہے ہیں تو یہ قابل قبول اور مستند ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سب فضول ہیں، یہ سب فضول ہیں، یہ جتنے بھی لوگ ہمارے چلا کشی کے لیے بیٹھتے ہیں، یہ ان پہ ہم ہنستے ہیں۔ دیکھو جہاں پر کوئی دانے ڈالو اور چوہے کو پکڑنے کے لیے یا پرندے کو پکڑنے کے لیے
کیا وہاں پہ کوئی پرندہ آتا ہے؟ وہاں کوئی چڑیا آتی ہے؟ حتیٰ کہ مجھے ایک ہندوستان کے طالب علم نے بتایا کہ بمبئی میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ بہت سارے بندر ہوتے ہیں، اور اتنے کہ ہم جب صبح سویرے پراٹھے پکا لیتے ہیں، ہمارے لانگری سے پراٹھے چین کے بھاگ جاتے ہیں، بڑے شیطان بندر ہیں۔ تو ہم نے ان کے لیے ایک دفعہ پراٹھوں میں زہر ملا دی۔ جب زہر ملا دی تو ان کو اللہ پاک نے اتنی عقل دی تھی کہ ایک دفعہ انہوں نے سونگ لیا، پھر وہ بندر چلے گئے۔ بہت سارے بندر تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں، جیسے بہت سارے دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کووں کی کثرت ہوتی ہے، بہت جگہ چوہوں کی کثرت ہوتی ہے، بعض جگہ کتے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعض جگہ گدھے بہت زیادہ ہوتے ہیں، بعض جگہ پر ٹڈی دل ہوا کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب وہ بندر چلے گئے تو کچھ لمحات کے بعد اپنے ساتھ کسی درخت کے پتے لے کے آئے، ادھر پہلے پتا کھا لیتے ہیں پھر پراٹھا کھاتے ہیں۔ روٹی ہم سے چھین کے لے گئے کیونکہ زہر ملی ہوئی تھی اس میں، ہم اس لیے ان سے واپس لینے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن جب لے گئے تو اوپر چھت پہ بیٹھ کے وہ کیا کر رہے ہیں، ایک پتا توڑ کے اس کے بعد روٹی اس کے پیچھے کھا رہے ہیں، ان کو کچھ ہی نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ان بندروں کی طرح جب یہ بندر اتنا تحفظ اور سیفٹی جانتے ہیں تو کہ جنات ان سے بھی زیادہ بیوقوف اور پرلے درجے کے احمق یا کمینے ہیں یا عقل سے آری ہیں۔ جنات کے سامنے تو سارے پردے اور حجابات ختم ہیں، وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم نظر آتے ہیں، دنیا کے حالات نظر آ رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ اور جنات کے اندر خصوصیت یا کمال یہی ہے، ورنہ جن کا اور جن اور ابلیس کا، بھوت دیو ہیکل اور چڑیل کا مرتبہ اور درجہ ہم سے زیادہ نہیں ہے، ہمارا درجہ اور پاور جن سے زیادہ ہے، لیکن ان کی پرواز اور یہ کمال خصوصیت اور ان کی رفتار وہ انسان سے زیادہ ہے، ورنہ اشرف المخلوقات ہم ہیں۔ ہمارے سر پہ اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات کا یعنی 18,000 انسانوں کا اور عالم کا اور مخلوقات کی سرداری کا تاج اللہ پاک نے انسان کے سر پہ سجایا ہوا ہے، جنات پہ نہیں سجایا۔ اشرف المخلوقات صرف انسان ہے، تو اس لیے مکرم اور محترم اور محتشم صرف انسان ہی ہے، لیکن جنات کے اندر یہ کمالات ہیں کہ یہ رفتار میں اور پاور میں بہت ہی تیز ہیں، اور ان کو ہر جگہ ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن انسان کو جب پردہ ہو کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اب اس دیوار کے پیچھے مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اپنے پیچھے کوئی دیوار کے اوٹ میں کوئی چیز مجھے نمودار نہیں ہو رہی، کمرے سے اس طرف والا کوئی حال مجھے معلوم نہیں ہو رہا۔ جنات کو پتہ چل رہا ہے ادھر کیا ہو رہا ہے، اس کمرے میں کون ہے کیا کر رہا ہے، اس گھر میں کون ہے کیا کر رہا ہے، کون کون رہتے ہیں۔ بہرکیف یہ خیال رکھنا کہ جنات سے آپ نے خدا نہیں بنانا۔ تو جنات نے مجھے تسخیر اور تابع کرنے کے لیے بہت ہی مشکل سے پھر وظیفہ دیا۔ انہوں نے کہا ایک سورۃ المزمل کا وظیفہ ہے، ایک سورۃ الجن کا وظیفہ ہے، ایک ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ ہر ایک طریقہ الگ رکھتا ہے۔ باقی بہت سارے لوگ قرآن پاک کی اس بارے میں توہین بھی کر بیٹھتے ہیں، کوئی سورۃ الاخلاص کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، کوئی سورۃ الکوثر کا۔ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم سورۃ البقرہ بھی پڑھ لو اور ایک رات میں 1000 دفعہ بھی پڑھ لو، تمہیں جن کبھی تابع نہیں ہوگا۔ چیلنج ہے، کسی کو تابع ہوا ہی نہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کا درجہ، ثواب، اجر عظیم یا فضیلت اپنی جگہ پہ، قرآن پاک تمام کلاموں کی سردار ہے، اور اس کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، آخرت کا بیلنس ہے، لیکن چلا کشی میں ان تمام صورتوں کا کوئی رول نہیں ہے، اور اس سے کوئی یہ تابع نہیں ہوا کرتے۔ صرف یہ 3 چیزیں انہوں نے بتائی مجھے، ہر ایک کا طریقہ کار الگ ہے۔ صرف اندھیرے میں پڑھنا ہے، باوضو پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنی، اور پھر ان دنوں میں آپ نے 4 چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ ایک بادی اشیاء سے جیسے آلو اور چاول اور گوبھی، اور دوسرے نمبر پر قبرستان ان دنوں میں نہیں جانا، تیسرے نمبر پر مباشرت ان دنوں میں نہیں کرنی، اور چوتھے نمبر پر آپ نے مردے کے جنازے میں نہیں جانا، یعنی جہاں پہ مردہ ہو وہاں پہ نہیں جانا۔ یہ 20 دن کا چلہ ہے۔ سورۃ المزمل کا بھی
सूरतुल जिन का भी, और जो आयत है मखसूस वलक़द फ़तन्ना सुलेमान वाला, ये भी 20 दिन का चिल्ला है। और तरीक़ाकार मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगा, वो इंतहाई शार्ट है और थोड़ा सा हिदायत के और तफसीलात के मुताबिक बताऊंगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं अगले स्टेप में ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, ताकि ये इल्मी अमानत आपके सीनों तक मुंतकिल हो जाए और ये फरीज़ा मैं सरअंजाम देने में सुरखरू हो जाऊँ। लेकिन एक बात मेरे दोस्तों आप याद रखें, मैं बेलौस और बेलालच लोगों को ये वज़ाइफ या ये गुर और ये फ़न बता रहा हूँ, लेकिन इसका ये मकसद नहीं कि इसके ज़रिए मुझे मग़फ़िरत या बख्शिश मिलेगी या जन्नत नसीब होगी। जिन्नात को ताबे करने पर न अजर सवाब मिलता है, न नेकी मिलती है, न जन्नत मिलती है। किसी परिंदे को शिकार करना गुनाह है, चिड़िया को शिकार करना, तोते मैना को या चकोर या बटेर या चिड़िया को शिकार करना, पिंजरे में महसूर करना गुनाह है। और गुनाह पे जन्नत की उम्मीद करना और नेकी की उम्मीद करना ये कुफ्र है। तो इसलिए मैं जिन हजरात ख़वातीन से कभी रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि मैं आपको समझाने के लिए इतना वक्त देता हूँ, फुर्सत के लम्हात और अपने काम काज कुर्बान करके आपको वक्त देता हूँ, इसके लिए फीस भेज दें। तो ये मुझे जेली आमिलों की तरह और बाजारी पेशावर नजूमी की तरह समझ के कह देते हैं कि बहुत सारे लोगों के हमने ऊँट दिए, किसी को बकरे दिए, गाय दिए, भैंस दी, किसी को बैल दिया, किसी को दिरहम दिनार या डॉलर दिए, तो हमारा काम नहीं हुआ। इसलिए बाद में ये बाद वाली बात भी गलत है। और दूसरे नंबर पर यह बात भी गलत कि हम आपको दुआ देंगे, खल्क़ खुदा की खिदमत करेंगे, मजलूम बंदों की मदद करेंगे और दुखी इंसानियत के काम आएंगे और लोगों के मसले मसाइल अल्लाह की रजा के लिए हल करेंगे। देखो कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में और तालीमी इदारों में फीस नहीं होती, अस्पतालों में और इसी तरह नादरा में या इसी तरह अकेडमियों में हर चीज की पढ़ने पढ़ाने की फीस नहीं भरते हो, डॉक्टर को चेकअप के लिए फीस नहीं देते हो। तो क्या हमारा जो खून पसीना और जान माल वक्त इस पे लगा है और इसके लिए हमने रातों को कड़वा सुरमा लगा के, कड़वा तेल लगा के शब बेदारी की है और इनकी यारी दोस्ती के लिए मेहनत मुशक्क़तें उठाई हैं, तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि 500,000 किसी से अगर हम जायज़ फीस ले लें उनकी रजामंदी के साथ, तो हम इसके हकदार नहीं हैं। तो हम इन औकात में अगर कुरान पाक की तिलावत करें, आखिरत के बैलेंस के साथ साथ कुछ न कुछ वज़ाइफ दरूद पाक या कलमा तैयबा का विर्द करें, तो फिर बाकी हम इमामत, खिताबत और दीन की खिदमत जो कर रहे हैं, इस पे हमें अजर सवाब बहुत मिल रहा है इंशाअल्लाह। और इसी पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक की ज़ात से कभी उम्मीद है कि हमें मग़फ़िरत मिलेगी, अल्लाह पाक हमारी बख्शिश फरमाएंगे। जिन्नात को ताबे करने पर जन्नत में अल्लाह पाक से नहीं मांगता हूँ, इसलिए कि ये जन्नत वाला रास्ता है ही नहीं। ये सिर्फ इस नियत से सिर्फ जवाज का या मुबाह होने का दर्जा रखता है कि आपको खल्क़ खुदा की खिदमत का जज्बा हो, आपके ज़ौक़ में, आपके शौक़ में, आपके मफाद में सिर्फ यही एक उम्मीद हो कि मैं बेलौस खल्क़ खुदा की, दुखी इंसानियत की, बंदगाने खुदा की खिदमत करूँगा और लोगों के काम आऊँगा। हाज़ा हुवल मुराद वल्लाहु आलम बिहक़ीक़त।